أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد بلند سلانے والی نہیں جگانے والی صلوات پڑھیے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ انبیاء سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے ذات واجب نے خدا مطلق نے معبود لم یزل نے اس آیت میں مومن کو وہ احترام بخشا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا فرمایا جو بھی صالحات میں سے عمل کرے یہ نہیں کہا کہ جو عمل صالح کرے میں یعمل من الصالحات جو صالحات میں سے عمل کرے لیکن شرط ایک ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ عمل کرنے والے کو ہونا مومن چاہیے حالانکہ یہ طے ہے کہ کافر تو عمل کرتا ہی نہیں وہ اللہ جانے اللہ نے اس آیت میں یہ قدرن کیوں لگائی ہے کہ جو عمل کرے وہ مومن ہو نا اب ایسے نہیں کام چلنے کا پڑھ میں آیت رہا ہوں روایت کا سہارا نہیں لے رہا یعنی قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عمل کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ کافر ہو سکتے ہیں جو سمجھ میں آئی بات میں یعمل من الصالحات جو صالحات میں سے عمل کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور اگر وہ مومن ہے تو پھر کیا ہوگا فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ اس کی کوشش پر ہم ناشکری نہیں کریں گے العظمت اللہ اب جگہ اللہ جانے میں نے کیا کہہ دیا ہے اور سامعین نے کیا سمجھا ہے اللہ کہہ رہا ہے فلا کفران لسعیہ اس کی سعی پر اس کی کوشش پر کفران نہیں ہوگا ناشکری نہیں ہوگی جس کی نعمتوں کا کفران کفر ہے وہ مومن کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی کوشش پر ناشکری نہیں ہوگی بلکہ شکر گزاری ہوگی وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور ہم خود اس کے عمل کو لکھنے والے ہیں اللہ اکبر اور آگے اللہ نے ایک اور بات بھی کہہ دی فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ لیکن جس آبادی کو ہم نے ہلاک کیا ان پر قیامت کے میدان میں لوٹنا حرام ہے میں نے کہہ دیا ہے ہاں بہت تھوڑے لوگوں نے شاید غور کیا ہے کیا میدان محشر میں اللہ کے مارے ہوئے نہیں آئیں گے سوال اٹھاؤ نا ہاں یا نہ میں جواب دو آئیں گے یعنی جس چیز کو بھی اسد اللہ مار رہا ہے وہ تو آئے گا محشر میں پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے حرام عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا اس آبادی جس کو ہم نے ہلاک کیا اس پر لوٹنا حرام ہے اور جب میں نے تفاسیر اہل بیت کو پڑھا تو رب محمد کی قسم یہی کچھ ملا کہ جو علی کی تلوار سے گزر گیا حرام ہے وہ قیامت میں نہیں لوٹے گا جو
مکسر کا سر کھول کے نعرہ حیدری امام زمانہ بلند در سلوات سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اب اگر میں کچھ بولوں گا تو فروخت لوگ کہیں گے شاید اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہے. آپ میں سے ہر شخص خود مفتی ہے، فتویٰ دے دینا. قرآن نے فیصلہ کیا ہے جس کو خدا نے مارا وہ قیامت میں لوٹے گا، جس کو علی نے مارا وہ لوٹے گا نہیں. کیوں؟ اس کی نیردی توجیہ علماء مذہب اہل بیت نے یہی بیان کی ہے کہ میدان محشر جزا و سزا کے مقدمے کی سماعت کے لیے ہے. جسے علی نے مار دیا سماعت کیسی، سیدھا جہنمی. اللہزمت للہ. سمجھ میں؟ میں یہ عمل من الصالحات، جو بھی صالحات میں سے عمل کرے وہ مومن، ہونا مومن چاہیے. فلا کفران علیسا، یہی اس کی کوشش کی ناشکری نہیں ہوگی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور اس کا عمل ہم لکھیں گے. اب امتیاز شاہ جی میں نے پوری زندگی ڈھونڈا ہے، مجھے ہاتھوں والا اللہ کہیں نہیں ملا، اور لکھائی کے لیے ہاتھ چاہیے، ہاتھوں کے بغیر لکھا نہیں جا سکتا. اور بتاتے بتاتے دانت گھس گئے اپنی بھولی قوم کو. اب اللہ جانے ہاتھوں والا اللہ مانتے ہو یا کسی کو اللہ کے ہاتھ مانتے ہو. جو سمجھ میں آئی؟ ہاں، یا تو یہ کہو کہ وہ ہاتھوں والا ہے، اور اگر وہ ہاتھوں والا نہیں تو پھر کوئی اس کے ہاتھ ہیں، لکھتا وہ ہے. مکسر کا سر کھول کے نعرہ حیدری اللہ کہتا ہے میں نے لکھا. مومن، میں پہلے اشارہ دے چکا ہوں، نظر دے دی کہ اللہ کہہ رہا ہے عمل کرنے والا بشرطے کہ مومن ہے تو کفران سعی نہیں ہوگا، ناشکری نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ہیں ایسے جو عامل بھی ہیں لیکن اللہ انہیں مومن نہیں مانتا. میں سورہ تغابن سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھنے لگا ہوں. ہر حلالی موالی لوح دل پہ لکھے گا. فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر. فرمایا وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا، تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے. اللہ خلق کرنے والا ایک ہے تو والذی، وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا. اور آگے یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کسی کو کافر خلق کیا کسی کو مومن، نہیں، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے کوئی خود سے کافر ہے، تم میں سے کوئی خود سے مومن ہے. کیونکہ یہ ندیم بات ہے اس وقت کی جب عالم ذر میں روحوں سے وعدہ لیا گیا ہے، نہ جبرن اقرار نہ جبرن انکار. اقرار بھی ہوا تو مرضی سے، انکار بھی ہوا تو مرضی سے. یہ تو امیر کائنات کا فرمان ہے فروخت کہ کائنات مل کر کوشش کرے، میرا ایک شیعہ گھٹا نہیں سکتی، اور زمانہ مل کر کوشش کرے میرا ایک شیعہ بڑھا نہیں سکتا. کیوں؟ فرمایا بس وہی ہیں جنہوں نے میری ولایت کا اقرار وہاں کر رکھا ہے. جس نے وہاں ہاں کی اس کی شہرک پہ خنجر بھی رکھ دو تو نہ نہیں ہو سکتی، اور جس نے وہاں نہ کر دی اسے عرش اتار کے تحفے میں دے دو، وہ ہاں نہیں کر سکتا. اس وقت کیا شروع ہے پتہ نہیں، اذان ہے.
ہاں کیا کہہ رہا تھا میں؟ 9:30 کا ٹائم رکھ، میں نے یہی کہا ہے. ایک شیعہ کٹا نہیں سکتے. ہاں شاباش. میں اگر عرش بھی اتار کے تحفے میں دے دیا جائے تو وہ ان کی نا ہاں میں نہیں بدل سکتی. اور غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ تمہاری روحوں نے وہاں آگ میں داخل ہو کر اقرار کیا تھا. میں نہیں کہہ رہا بخدا امجد، یہ حدیث رسالت ہے ڈاکٹر صاحب. رسول سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علی کے حبدار پر جہنم کی آگ حرام ہے؟ فرمایا یہ فیصلہ ازل میں ہو چکا ہے، کیونکہ ان اللہ اجج نارا وقالا ادخلوا، کہ اس عالم الذر میں اللہ نے آگ جلائی تھی اور کہا تھا جو جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اس آگ میں داخل ہو جائے. فرمایا پہلے ہم 14 نے قدم رکھا، ہمارے پیچھے ہمارے حبداروں نے قدم رکھا. فجعل علیہم، اور یہاں سے ایک اشارہ ہے صاحبان اشارت کے لیے. حالانکہ رسول فرما کیا رہے ہیں پہلے ہم داخل ہوئے پھر ہمارے حبدار. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. فرمایا فجعل علیہم بردا وسلاما، ہمارے حبداروں پر آگ ٹھنڈی ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلے پڑھیے میری بات دوستو. یعنی جن کے جلنے کا اندیشہ تھا ان کے لیے ٹھنڈی ہوئی. ہاں وجعل علیہم بردا وسلاما. تو اللہ نے کہا جو آج داخل ہوئے وہ قیامت کو داخل نہیں ہوں گے، اور جو آج رک گئے جہنم کی آگ ہے ہی اس کے لیے. ہاں اور اسی دن سے امتیاز شاہ جی لقب ملا ہے عام بشر کو مومن. مومن ہے ہی 3، یا تم لوگوں کو مومن کہا گیا ہے، یا علی کو مومن کہا گیا، یا جلی نے خود کو مومن کہا ہے. عام غیر معصوم بشر مومن، یا کل ایمان مومن، یا خالق ایمان مومن. الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ نے اپنا حدیث آ گئی سامنے. رسول نے فرمایا، اور میں اب دیکھوں گا ریاتی نمبر 1 بندے کو بھی نہیں ملے گا، جو جتنے حاصل کرے گا پوری دیانتداری سے اسے منتقل کر دوں گا. رسول کی حدیث ہے المومن مرآۃ المومن. فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے. جو حقیقت میں پہنچے، یہ علموں کی قسم انہیں میں وہاں کہتا ہوں، اور جو نہیں پہنچے گھبراؤ نہیں، قطعی طور پہ تمہیں تنہا کرنے کا میرا پروگرام اور ارادہ نہیں ہے. المومن مرآۃ المومن، یہ تیری میری بات ہی نہیں، چونکہ جب عوام مومنین کی رسول بات کرتا ہے یا لفظ کل استعمال کرتا ہے یا بعضہ بعضا، جیسے کل مومن اخوۃ، کل کے کل مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یا پھر یوں کہتا ہے یکون المومن مرآۃ للمومن، کہ ہر مومن کا آئینہ ہے. یہاں فرمایا المومن مرآۃ المومن، ایک خاص مومن کا آئینہ ہے. اور آئینے میں تصویر نظر آتی ہے. رسول نے کہہ دیا، رسول کے بعد 700 سال گزر گئے،
یہ حدیث راز رہی۔ 700 سال کے بعد علامہ سید حیدر عاملی کا زمانہ آیا، انہوں نے تفسیر لکھی، المحیط العظم اس تفسیر کا نام ہے۔ انہوں نے فرمایا زمانے والوں پہچانا ہے رسول کہہ کیا رہے ہیں؟ فالمراد مراد من المومن الاول هو الانسان الکامل والمراد من المومن الثانی هو اللہ۔ فرمایا پہلے مومن سے مراد وہ ہے جو کعبے میں آیا، اور دوسرے مومن سے مراد اللہ ہے۔ رسول کہنا یہ چاہتا ہے علی آئینہ ہے جلی کا۔ جو 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 ماں کا مقدس دودھ پھٹتا روا دوا ہے، ماں کا مقدس دودھ کا حق ادا کرے، علی ولی کا استقبال کرے، دونوں پنجو پر کھڑے ہو کے نعرے ارادے۔ ہاں حافظ نے تھکا تو نہیں دیا؟ المومن مرآۃ المومن، یقیناً غالباً 99.99% لوگوں نے فروخت اس حدیث کو سمجھ بھی لیا ہے۔ ہاں چونکہ تمہارے چہروں کی تحریر اور بولنے کے انداز نے بتایا کہ تم نے سمجھا بھی اور مانا بھی۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ المومن مرآۃ المومن، یعنی علی آئینہ ہے جلی کا۔ اب آئینے میں نظر کیا آتا ہے؟ تصویر والا۔ سمجھ میں آئی ہے میری بات یا نہیں؟ تو اب علی ہے آئینہ اس کا۔ جب بھی خدا سے ملنے جاؤ گے، جہاں بھی خدا سے ملنے جاؤ گے، بے جسم کی جسامت کی جگہ علی کو پاؤ گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ او غیب کو سجدے کرنے والوں، جس کے معدے کو علی راس نہیں آتا، یہ علم کے پھریرے میں ہاتھ ڈال کے اسے مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ آج کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دے، کیونکہ تم جس کو تصور میں رکھ کے جھکتے ہو نہ وہ بدن رکھتا ہے نہ وہ تصور میں آتا ہے۔ جلی کا آئینہ علی ہے، سجدہ غضنفر کرے یا آدم سامنے علی ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک اصول ہے، اللہ نے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ نے کسی کے لیے حجت نہیں چھوڑی۔ میدان قیامت میں ذات واجب کی قسم ایک بندہ بھی خدا سے نہیں کہہ سکے گا کہ تو پردوں میں چھپا رہا، میں نے تجھے کوئی دیکھا تھا، پہچانتا کیسے؟ اللہ کہے گا ہذیان پکنے لگا ہے، سر سے پاؤں تک میں علی میں چھپ کے سامنے نہیں آیا۔ ہاں وہ میرا آئینہ جلال و جمال نہیں تھا جی۔ اور یہی دیکھ لو، ذرا میں ایک اشارہ ہے، پھر بچوں تم بھی اپنی لوہے دل پہ لکھنا، جانتے تم سب ہو لیکن علت کو نہیں جانتے۔ یعنی کبھی امتیاز شاہ جی ہم نے دیکھا رسول آگے آگے علی پیچھے پیچھے،
کبھی ہم نے دیکھا رسول کا صدقہ بن کے علی اس کے بستر پہ سو رہا ہے کہ اس کے حصے کی مجھے آئے. کبھی ہم نے دیکھا علی گھوڑے سے اترنا چاہتا ہے، رسول رکاب پکڑے ہوئے ہیں. رسول کا کندھا جھک رہا ہے، علی سوار ہو رہا ہے. یہ بظاہر ایک دوسرے کی ضد کیوں ہے؟ جب محمد وسیع کو دیکھتا ہے وسیعت کے تناظر میں، خود آگے ہو لیتا ہے، علی کو پیچھے چلاتا ہے، اور جب اسے دیکھتا ہے اس کے آئینے کے تناظر میں، سمجھ میں آ رہی؟ تو جب جلی کا آئینہ علی کے مولا کو نظر آئے، وہ رکاب پکڑ لے. اور تیرا دماغ اتنا خراب ہو تو فضائل کی سرحدیں بنانے لگے، نماز سے نکالنے لگے. تھک تو نہیں گئے ہو؟ 2 گھنٹے بعد. سبحان اللہ. تم مومن، علی مومن، اللہ مومن، اور علی وہ مومن جو اس مومن کا آئینہ. دنیا میں جو آئینہ ہے ندیم، تو پھر قیامت میں اللہ تو سامنے نہیں آتا. اگر آ سکتا ہوتا تو آج بھی آتا. تو پھر میدان قیامت میں بھی اس کی جگہ کرسی عدل پر پھر امیر کائنات ہوگا. بڑا ناز ہے نا جن سجدوں پہ تمہیں، اس کا صلہ قیامت کو ملے گا، اور صلہ دینے والا علی ہے. زیارت صفوان میں، امیر کائنات کی زیارت میں یہ فقرے موجود ہیں. فَأَنْتَ سَامِعُ الدُّعَاء وَوَلِيُّ الْجَزَاء. اے علی میں گواہی دے رہا ہوں، تو دعاؤں کو سنتا ہے اور تو ہی عمل کی جزا عطا کرتا ہے. اللہ، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو جس نے عمل کی جزا دینی ہے، کھڑے کھڑے لے کے جانا. اصل مجھے پھر ایک سنی عالم کے کچھ اشعار آ گئے ہیں اچانک میرے سامنے، پڑھ دوں؟ کئی مرتبہ اس کے اشعار میں پہلے بھی مختلف سناتا رہا ہوں تمہیں. ابن ابی الحدید معتزلی، وہی جس کے بارے میں نے بتایا تمہیں کہ امیر کائنات کے گنبد مطہرہ میں اس کا قصیدہ لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، تقریباً 82 شعروں کا مشتمل قصیدہ، جو گنبد کے دور میں اور زری کے ارد گرد. شیعہ عالم نہیں. اور علی کا کرم دیکھو، اس نے دل سے مدح کی. علی نے اپنے روزے کی بقا تک کے لیے اس کے کلام کو باقی کر دیا. ہاں، 7 قصیدے اس نے لکھے ہیں امیر کائنات کی شان میں. تو ایک قصیدے میں سے تمہیں 2-4 شعر سنانے لگا ہوں، اور یہ بھی کوئی اکا دکا شعر کبھی میں نے زندگی میں امجد پڑھ دیا ہو تو پڑھ دیا ہو. جس انداز میں آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں، یہ علم کی قسم زندگی میں پہلی بار. لیکن یہ ذہن میں رکھ کے سننا ہے، یہ شیعہ عالم نہیں. تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو، اور شیعہ تب کہلاؤ گے اگر اس سے عقیدہ بڑا ہوگا تو. اگر اس سے نیچے رہ گئے تو پھر تو بے ایمان کہلاؤ گے. اس کے برابر اترے اہل سنت کہلاؤ گے. اس سے آگے گئے پھر شیعہ کہلاؤ گے. ہر حلالی موالی لکھے اپنے دل پر. وہ لکھ رہے ہیں فَمَاءُ لِلَّهِ آیَةً أَكْبَرُ مِنْهُمُ. فَمَاءُ لِلَّهِ آیَةً أَكْبَرُ مِنْهُمُ هُمْ آیَةٌ مِنْ دُونِهَا كُلُّ آیَةٍ.
فما نعمتن الا وهم اولیاؤها وهم نعمتن بها اتت كل نعمتی وهم علت الایجاد واللہ موجد بهم قول للاشیاء کونی فکانتی فذات لمخلوق ووصف لخالق قد حارت الالباب ایت حیرتی ربوبیت قادت تکون ولم تکن ہم دون باریہم وفوق البریتی حقیقتہم لم یدرک العقل کنہا کم اللہ لم یدرک بکنہ الحقیقتی وآدم مشقات لمصباح نورہم فلما تجلی للملائکت خرتی انوارہم لما استقرت بصلبہ لہو سجدت والقصدہم فی الحقیقتی. یہ 8 شعر پڑھے ہیں میں نے، یہ سمجھ لیے تو 8 زینے طے کر لو گے. ابن ابی الحدید معتزلی کہہ رہا ہے فما للہ آیت اکبر منہم، کہتے کائنات میں ان 14 سے بڑی اللہ کی کوئی آیت نہیں. جیو 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 یہ نہیں رضی سنی عالم ہے. فما للہ آیت اکبر منہم، کہتا ہے اللہ کے لیے ان سے اکبر، ان سے بڑی کوئی آیت نہیں. ہم آیت من دونہا کل آیت، کہا جس کو بھی آیت کہا گیا ہے وہ ان کے قدموں کے نیچے ہے. یہ ہر آیت سے اوپر ہیں. اور اگر سمجھ نہ آ رہی ہو، خدا کی قسم میں ابن ابی الحدید کو سلام کرتا ہوں کہ اسے ناقہ سہل آیت نظر آئی قرآن میں، اسے مریم آیت نظر آئی قرآن میں، اسے عیسیٰ آیت نظر آیا قرآن میں. اس نے کہہ دیا ہر آیت ان کے قدموں کے پیچھے، قدموں کے نیچے. عیسیٰ کا سر اسے علی کے 11ویں بیٹے کے تلووں سے مس ہوتا نظر آیا. جو العظمت للہ. چلے تو نہیں گئے نا دوستو؟ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اور کبھی کوئی ندیم امجد قرآن کی آیتوں کو بھی آیت کہا جاتا ہے. میں کہہ کے آگے گزر گیا، بہت سے پیچھے رہ گئے، تھوڑے میرے ہم سفر رہے. قرآن کی آیات کو بھی مرزا جی آیت کہا جاتا ہے. اور ابن ابی الحدید کہہ رہا ہے ہر آیت ان کے قدموں کے نیچے ہے. اسے کعبے میں بت شکنی کا منظر یاد آ رہا ہے. جو ہے کیونکہ فروخت آیت لکھی ہوئی تھی یہاں. اور آج تک نظر دے دی. میں تو حیران ہوں، قرآن نیچے رہا، علی اوپر ہو گیا. قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ میں باطل ہو رہا ہوں. اللہ جانے، اللہ جانے وہ کون ہے جو اپنے آپ کو صاحب ایمان بھی کہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ تریاک کو زہر کہے. نہیں ایمان سے کہو، تریاک زہر ہو سکتا ہے؟ اکسیر زہر بن سکتی ہے؟ تو پھر حق باطل کیسے ہو سکتا ہے؟ یا علی کو حق نہ کہو. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. یا پھر باطل نہ کہو. فرمایا اللہ کی کوئی آیت ان سے بڑی نہیں، ہر آیت ان کے تلموں کے نیچے. یہ بلند العظمت للہ. توجہ فرماتے ہیں فما نعمت الا وهم اولیاؤها وهم نعمت اتت بها کل نعمتی. کہتے ہیں جو اللہ کی نعمت ہے، سنی عالم کہہ رہا ہے پنڈی والوں، جو اللہ کی نعمت ہے اس کو عطا کرنے والے یہ ہیں. سنو شیعہ نہیں، یہ اس کا عقیدہ ہے. فما نعمت الا وهم اولیاء، ہر نعمت کے ولی یہ نعمت یہ ہیں، عطا کرنے والے یہ ہیں. وهم نعمت بہا اتت کل نعمت، اور یہ وہ نعمت ہے کہ ہر نعمت انہی سے ہو کے گزرتی ہے.
العظمت للہ. سر اٹھانا. اب جو میں جملہ جو شعر ترجمہ کرنے لگا ہوں اس کے لیے ذرا کھلے ظرف رکھ کے آپ کو ترجمہ سننا پڑے گا. سنی عالم کہہ رہا ہے ہم علت الایجاد واللہ موجد وبہم قال للاشیاء کونی فکانتی. وہ کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ ہر شے کا موجد اللہ ہے، ایجاد کی علت یہ ہے. جو اللہ ہاں جملے کی تعظیم کا تقاضا پورا کیا ہے میں نے. ہم علت الایجاد واللہ موجد، ایجاد کی علت یہ ہے، موجد اللہ ہے. ابن ابی الحدید کیسے علت ہیں؟ بہم قال للاشیاء کونی فکانتی. وہ کہتا میرا ایمان ہے موجد اللہ ہے، لیکن جس شے کو کن کہہ کر اللہ نے بنایا، ان سے کہا تم کن کہہ دو. جو اللہ پہلے بڑی بات. اب ذرا تولنا ہے اپنے آپ کو. کن کے اقتدار تک کا عقیدہ اس کا ہے. اس سے بڑھو گے تو شیعہ کہلاؤ گے، ورنہ تمہیں شیعہ نہیں کہا جا سکتا. سر اٹھانا. ہاں ایک ایک درجے پر اسد زمین آسمان سے زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے. عمار خدا کے قسم پہلی بار زندگی میں جب میں نے نظیم یہ حدیث پڑھی تھی میں خود کافی دیر تک سوچ میں گم رہا تھا. رسول فرماتے ان عمارا مملوء من الایمان من قرنہ الی قدمہ. فرمایا عمار کانوں سے لے کر پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے. سمجھ میں آئی؟ کانوں سے تلووں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے. مقداد وہ ہے جس کے بارے میں حدیث ہے ان المقداد بین الصحابۃ کالالف فی القرآن. فرمایا مقداد میرے صحابہ میں ایسے ہے جیسے قرآن میں الف، کیونکہ الف نے کبھی صورت نہیں بدلی، کبھی پیکر نہیں بدلا. اکیلا ہو تو سیدھا، حرفوں میں ضم ہو جائے تو سیدھا. پھر میں نے حدیث یہ پڑھی کہ عمار ایمان کے 7ویں درجے پر ہے. اللہ کرے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے سامعین سمجھیں. ایمان کے کل 10 درجے ہیں. عمار 7ویں درجے پہ ہے، مقداد 8ویں درجے پہ ہے، ابو ذر 9ویں درجے پہ ہے، سلمان 10ویں درجے پہ ہے. آگے ایمان کا درجہ ہی کوئی نہیں. اور 2 سال کے حسین سے علی کہہ رہا ہے عصمت کما سمت جدوں کا ہؤلاء الذین لا یحتملون فضلنا. سلمان کو حسین اپنے فضائل سنا رہا ہے اور علی نے حسین کے منہ پہ بلا تشبیہ ہاتھ دے کے کہا بیٹا خاموش رہے، سلمان جیسے لوگ ہمارے فضائل برداشت نہیں کر سکتے. آگے ایمان کا درجہ ہی کوئی نہیں، آگے ایمان کا درجہ ہی کوئی نہیں. جو آخری درجے پہ کھڑا ہے اس کے بارے میں علی کہہ رہا ہے اس جیسے لوگ برداشت نہیں کر سکتے. ہاں سجدہ شکر کیا کرو اس بات پر کہ جب علی کے فضائل کا ہتھوڑا کلیجے پر پڑے اور دل نہ دھڑکے. ہاں فرمایا اللہ موجد ہے، بات بھول تو نہیں گئی، اور یہ ایجاد کی علت ہے. جو شے بھی اللہ نے بنائی کن
ان سے کہلوایا۔ قبروں والوں تم بھی میری طرف دیکھنا، آگے ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے فضاؤت لمخلوق ووصف لخالق قد حارت الالباب ایت حیرتی۔ کہتے ہیں میں نے یہی دیکھا ہے یہ جو 14 ہیں نا، ذات میں مخلوق ہیں، وصف میں خالق ہیں۔ جو 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 غیر کہہ رہا ہے فضاؤت لمخلوق، ذات میں مخلوق، ووصف لخالق، وصف میں خالق، قد حارت الالباب ایت حیرتی۔ کہتا ہے انہیں دیکھ کر عقلیں حیرت کا شکار ہیں کہ انہیں کہا کیا جائے۔ توجہ، سنی عالم کا عقیدہ بتا رہا ہوں، سنبھالنا، ظرف عقیدت نہ چھلکے نہ الٹے۔ کہتے ہیں ربوبیت قادت تکون ولم تکن ہم دون باریہم وفوق البریتی۔ وہ کہتا ہے اتنا اللہ کے یہ قریب ہوئے، بس قریب تھا کہ رب بن جاتے نہ بن سکے۔ ہائے 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 ہائے، ربوبیت قادت تکون، قریب تھا کہ ان کو ربوبیت مل جاتی۔ بس اسی، یہ سنی عالم کہہ رہا ہے، اسی چیز میں رہ گئے، بس یہ ہوا ہم دون باریہم وفوق البریہ، باری اور بریہ، باری اللہ، بریت خدائی۔ وہ کہتے ہیں بس یہی ہوا، باری سے نیچے رہ گئے، بریت سے اوپر چلے گئے۔ تو جب باری سے نیچے رہ کر اللہ نہیں، تو پھر بریت سے اوپر ہو کے مخلوق جیسے کیوں ہیں؟ ہاں، نہ یہ وہ ہیں نہ یہ ہیں۔ اور یہ سے مراد صرف میں انسان نہیں لے رہا، نہیں دی پوری مخلوق، جو مخلوق ہے، یہ نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں، بس درمیان میں کچھ ہیں۔ اور ایسے ذو جہتین ہیں، جو دیکھتا ہے ان کو وہ اپنی جگہ خوش ہے کہ مجھ جیسے ہیں۔ مخلوق ان کا بدن دیکھ کر کہتی ہے مجھ جیسے ہیں، وہ انہیں اپنا بدن بنا کر کہتا ہے مجھ جیسے ہیں۔ العظمت للہ۔ ارادے، پچھلا محلہ ٹھیک، آگے کہتے ہیں حقیقتہم لم یدرک العقل کنہا کم اللہ لم یدرک بکنہ الحقیقتی۔ وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ کی حقیقت کو، جس طرح اللہ کی حقیقت کو عقل نہیں پا سکتی، 14 کی حقیقت کو بھی عقل نہیں پا سکتی۔ اب ذرا مجھے علامہ عباس کی قسم، میری تحقیق میں یہ بات نہیں ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے خیبر شکن کا یہ فرمان پڑھا تھا یا نہیں۔ اگر نہیں پڑھا تھا تو اس کی روح کو میں اب سنوا دیتا ہوں۔ بھائی کیسے پائی جائے ان کی حقیقت؟ منبر کوفہ سے نجف کے شہنشاہ نے کہا تھا نحن حقیقت اللہ، اس کی حقیقت ہم 14 ہیں۔ اللہ زبط۔ ہاں، سر اٹھانا۔ میں 2 شعر رہ گئے، ان کا ترجمہ سن لو، سمٹ گئی میری بات۔ فرماتے وآدم مشکاۃ لمصباح نورہم فلما تجلی للملائک خرتی۔ وہ کہتے ہاں، یہ چراغ دیکھا نا، چراغ اسے کسی تاکچے میں، کسی کھڑکی میں رکھا جاتا ہے، یہ تاکچے بنے ہوتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں جس تاکچے میں ان کا نور اللہ نے رکھا، اس تاکچے کا نام آدم ہے۔ آدم مشکاۃ لمصباح نورہم، آدم ان کے نور کے چراغ کا
مشکات ہے، کھڑکی ہے، تاکچہ ہے۔ فلما تجلی للملائکۃ خرتی، جب اس نور کی جھلک فرشتوں تک آئی سجدے میں گر پڑے۔ نہیں، تم میں سے کون نہیں جانتا کہ فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا؟ امجد کیوں کیا؟ بنیاد علم پر کیا۔ قرآن کہتا ہے امتیاز شاہ جی کہ آدم کا علم فرشتوں سے زیادہ تھا۔ وہ علم تھا کیا؟ اور اسی علم پر سجدہ ہوا، صرف اضافہ علم پر سجدہ۔ سجدہ کرنے والے وہ ہیں جو کروڑوں سالوں کے ساجد ہیں، اور سجدہ ہو اس کا رہا ہے جس نے خود ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ اللہ جانے کس کے سر سے گزر گئی ہے میری بات، اور خدا معلوم میں نے کہا کیا ہے۔ تو آدم نے ابھی تک کوئی سجدہ کیا؟ بھئی سجدہ کرے گا زمین پہ آ کے۔ عالم ملکوت تو دار التکلیف ہے ہی نہیں، جہاں آدم تھا وہاں نماز روزہ نہیں ہوتا، خود ایک سجدہ نہیں کیا۔ اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے جو کروڑوں سالوں کے سجدے گزار ہیں کہ سجدہ کرو۔ کیوں؟ علم زیادہ ہے۔ جب قرآن سے پوچھتا ہوں وہ علم کیا ہے؟ علم آدم الاسماء کلہا، آدم اسماء جانتا تھا، نام جانتا تھا۔ میں نے تو نہیں لکھا، تفاسیر اہل بیت کا پہاڑ ہے تمہارے سامنے، بھرا پڑا ہے کہ وہ 5 نام تھے۔ نہیں، اب اللہ جانے، میں نہیں جانتا کہ کس کے کلیجے پہ چیر پڑے گا، کس کے چہرے پہ پھول کھلے گا۔ آدم نے 5 نام بتائے، سجدے میں شامل ہو گیا۔ وہ جو ان کے نام جانے وہ سجدے میں شامل۔ نام والے تیری نمازوں میں بھی نہیں آ سکتے۔ جو العظمت للہ۔ ہاں، ان کے نام جاننے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں آدم مشکات لمصباح نورہم، آدم وہ تاکچہ ہے جن میں ان کے نور کا چراغ رکھا گیا۔ فلما تجلی للملائکۃ خرتی، جب فرشتوں کے لیے اس نور نے تجلی ماری سجدے میں گر پڑے۔ آخری شعر ہے، اسے میری مرضی کے مطابق سننا ہوگا، جاگ کے، صرف بیدار ہو کے نہیں، رضاکار ہو کے۔ ہاں، ہر بندہ سر اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں انوارہم لما استقرت بصلبہ لہو سجدت والقصدہم فی الحقیقت۔ پھر یاد دلا دوں، بھول گیا ہو تو، سنی عالم کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے زمانے والوں کچھ غور کیا؟ وہ کہتا ہے آدم کا ذاتی سجدہ نہیں، اور یہ حدیث بھی ہے، کانا آدم قبلۃ و محرابا للملائکہ، آدم فرشتوں کا قبلہ تھا، جیسے تم کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہو، ہوتا اللہ کا ہے۔ لیکن دعا کرنا کہ میرے حق کے ہتھوڑے کو میرا ہر سامع برداشت کرے اور سمجھے۔ وہ کہتے ہیں جیسے نمازی جھکتا کعبے کو ہے، سجدہ اللہ کا ہوتا ہے، فرشتے جھکے آدم کو، سجدہ 14 کا تھا۔ پلے پڑیے بات۔ آدم قبلہ تھا، آدم، میں نہیں گلا نہیں کر رہا میں تمہارا، لیکن تھوڑی سی عدم توجہ ہی سرزد ہوئی ہے تم لوگوں سے۔ آدم قبلہ تھا، کیوں؟ ان کا نور صلب میں آیا،
سجدہ ان کا تھا. جس دن سے تیرا باپ آدم بنا اسی دن سے مفتی توحید نے فتویٰ دے دیا کہ جہاں علی اتر آئے وہیں تو قبلہ بن جاتا ہے. العظمت سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آدم میں رہے تو وہ قبلہ، کعبے میں اترے تو وہ قبلہ، اور خدا کی قسم ہے تو بھی قبلہ کیونکہ تیرے دل میں علی اترا ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ تو اپنی شان پہچان نہیں رہا. اسی لیے تو حدیث رسول ہے ان المومن اعظم حرمت من الکعبہ، مومن کی حرمت کعبے سے اعظم ہے، کہیں زیادہ بڑی ہے کہ وہاں 3 راتیں گزاری ہیں علی نے، اور مومن کے دل میں ہر گھڑی رہتا ہے علی. تو بس فرق اتنا ہے. ختم کرنے لگا ہوں میں اپنی گفتگو کو، یہی سمیٹنے لگا ہوں. ہے تیرا دل بھی قبلہ، لیکن بس یہ دیکھتے رہنا کعبے میں بت آ جائیں توڑنا پڑتے ہیں ید اللہ کے ہاتھوں سے، کیونکہ جب تک علی اسد نہ توڑے بت لوٹتے رہتے ہیں. تم دیکھ لو حضرت ابراہیم نے توڑے پھر لوٹ آئے، جس دن سے علی نے توڑے کعبے کا سوچا ہی نہیں بتوں نے. اس کی وجہ یہی ہے، اللہ کہتا ہے وہ بندے کے ہاتھ نے توڑے تھے، یہ ید اللہ نے توڑے ہیں. جو تو بس تیرے دل میں بھی بت نہیں ہونے چاہیے شک کے. ورنہ اگر علی یہاں آ کے توڑنے لگ گیا تو پھر تو نہیں رہے گا. بس دل کے کعبے کو شک کے بتوں سے پاک رکھ، تو بھی قبلہ. کیونکہ آدم نمازوں کے بل پہ قبلہ نہیں بنا، روزوں کے زور پہ قبلہ نہیں بنا، اعمال کے زور پہ قبلہ نہیں بنا، ان کے نور کے ظہور کی وجہ سے قبلہ بنا. تو جو حقیقت آدم کی صلب میں تھی وہی حقیقت تیرے دل میں اتری ہوئی ہے. اور اسی لیے اللہ کا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور بڑی پڑی ہیں تفسیریں کہ الصالحات و ولایت علی ابن ابی طالب، کہ صالحات سے مراد علی کی ولایت ہے. اللہ کہتا ہے جو بندہ علی کی ولایت میں سے عمل کرے اگر مومن ہے تو میں اس کی ناشکری نہیں کروں گا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. آپ ہی کے لیے یہ جملہ دہرایا ہے تاکہ آپ کو احساس دلاؤں کہ جو شام سے آتی ہے وہ ہمارے علم سننے نہیں آتی، اسے ہماری خطابتوں سے کچھ لینا دینا نہیں. اور یہ بات پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، مومن کے ہر عمل میں نمائش شامل ہو جاتی ہے سوائے غم حسین کے. کیونکہ آنسو نمائش کے طور پر نکل ہی نہیں سکتا، اور پھر غم شبیر کا آنسو. اور یہ فرمان پڑھے میں نے کہ جس طرح کپڑا نجس ہو جائے پانی سے دھوتے ہو، گناہوں سے بڑی نجاست کوئی نہیں. گناہوں کی نجاست کو دھونے والا پانی وہی ہے جو آنکھ سے بہتا ہے. ہاں تیرے میرے لیے تو ویسے نعمت ہے، لیکن کائنات میں ایسے ایسے عزادار دیکھے ہیں میں نے کہ جنہوں نے صلے کی توقع سے نہیں، حسین کو رونے کا حقدار سمجھ کے حسین کا غم کیا.
کون؟ ایک شام والی، میری قوم کے یہ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، سب سے بڑی عزادار ہے وہ، سید سجاد سے بھی بڑی، کیونکہ زین العابدین نے لہو رونا شروع کیا ہے بابا کی شہادت کے بعد، اور میں نے کل تمہیں بتایا ہے کہ جس دن سے دنیا میں آئی ہے حسین پر رونا شروع کیا، اور میری بات نہیں، تمہارے امام زمانہ کا یہ جملہ تمہیں سنا رہا ہوں، فرمایا جنت میں بھی زینب نے کالے کپڑے نہیں اتارے۔ تو جو جنت میں بھی عزاداری کر رہی ہے سلطان کربلا کی، اس سے بڑا عزادار کون ہے؟ بیمار کربلا، ایک دو دن نہیں 40 برس خون رویا۔ وہ بی بی جس نے لاشے پہ کھڑے ہو کے قسم کھائی، جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پینا، جب تک زندہ ہوں چھت کے نیچے نہیں جانا، اور ان 3 ذاتوں پر عزاداری ختم ہو گئی ہے حسین کی۔ اور دائیں بائیں میرے عباس کے علم ہیں، تینوں کے تینوں عزادار دنیا سے جاتے وقت ہاتھ مل مل کے گئے، اور ہر ایک نے یہی کہا، حسین تیرے رونے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد کی عزاداری کو دیکھو، جانتے ہو 40 برس روئے، پانی نہیں لہو، اور لہو بوندوں کے حساب سے نہیں، پرنالے چل پڑتے تھے۔ اگر کسی نے پوچھا، ابن منذر کا جملہ ہے، کئی بار مجھ سے بھی سنا ہے، شاید کسی اور عالم سے سنا ہو، تیرے زین العابدین امام کو خون روتے ہوئے دیکھ کر ابن منذر نے کہا تھا، مولا یہ ٹھیک ہے نقصان بڑا ہوا ہے آپ کا، لیکن کچھ رونے کی مقدار گھٹائیے۔ کیوں ابن منذر؟ مولا قاتل ہونا آپ کے خاندان کی عادت ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ سجاد نے تڑپ کے مسند چھوڑی، منہ پہ تماچے مارے، فرمایا یبن منذر ان القتل لنا عادت ولکن النہب لیس لنا بعادت، فرمایا قتل ہونا ہماری عادت ہے، چادریں لٹوانا ہماری عادت نہیں، شرابی کے دربار میں جانا ہماری عادت نہیں، بازاروں میں بلوائے عام میں پھرنا ہماری عادت نہیں۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ آخری وقت اس کو بھی سرکار باقر نے جب دیکھا، ہاتھ مل رہا تھا میرا امام، میں بھائی یہ تو بشری اور عام انسانوں کا شیوا ہے، بشری لوگوں کا، موت کے وقت ہاتھ ملنا، تو کیوں ہاتھ مل رہا ہے؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہا، باقر تیرے دادا حسین کے رونے کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، اس لیے ہاتھ مل رہا ہوں۔ شام والی کے بارے میں سن چکے ہو، آئی ہے عزاداری کرنے لگی ہے، اور جنت میں بھی کر رہی ہے۔ تختہ غسل پہ جب لٹایا گیا، لب ہلے، فضا نے کان لگایا، آواز آ رہی تھی، حسین زینب شرمندہ ہے، حسین زینب نادم ہے، تیرے رونے کا حق ادا نہیں ہوا۔ تیسری عزادار کو دیکھو، بس ایک جملہ اور میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ اصغر کی پاک ماں، ذات واجب کی قسم، جیسی عزاداری اپنے شوہر کی اس بی بی نے کی، تصور تو کیا جا سکتا ہے، عملاً کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پوری عالمانہ ذمہ داری سے اور طرفین کی روایات کی ضمانت لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جب شام سے واپس آیا ہے سجاد، یا 3 دن قیام ہے تو چوتھے دن تیاری ہے، 9 دن قیام ہے تو 10ویں دن تیاری، یہ 2 روایتیں ہیں۔ بہرحال جس دن بھی تیاری ہوئی، ساری بیویاں قبر حسین سے وداع کر کے محملوں پہ سوار ہو رہی ہیں۔ اصغر کی ماں کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اونٹ کھڑے ہو گئے، آخر میں لہو رونے والا آیا، بلا تشبیہ کندھا ہلایا، اماں اماں، جی میرے لال، اماں سارا کارواں آپ کے انتظار میں رکا ہوا ہے، جلدی چلیے۔ سجاد کہاں چلنا ہے؟ اماں وطن۔ کون سا وطن؟ جملہ ہے اس کے لیے جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں۔ کون سا وطن؟ اماں مدینہ۔ پر میں سجاد جن کا وطن ہے انہیں لے جا، میرا وطن وہی ہے جہاں تیرے بابا کی قبر ہے۔ سرخ آنکھیں مزید سرخ ہو گئی سجاد کی،
اما اللہ مان کیجئے اس ویرانے میں ہاشم کی آبرو کو، علی کی ناموس کو، حسین کی عزت کو، اپنی غیرت کو اکیلا چھوڑ دوں؟ پنڈی والوں، قبر حسین میں زلزلہ آیا، سجاد ماں نہیں جانا چاہتی تو مجبور نہ کر، حسین اتنا کمزور نہیں ہے کہ اپنی ناموس کی حفاظت نہ کر سکے، جا چلا جا۔ پنڈی والوں، سجاد چلا گیا، پورا 1 سال جو بھی عراق سے حاجی آتا، زائر آتا، تاجر آتا، تیرے لہو رونے والے امام کو آ کے بتاتا، مولا آج کل کربلا کے رنگ عجیب ہیں۔ خون رو کے کہتا، کیا عجیب بات دیکھی ہے؟ مولا جب کربلا کی دھرتی پہ سورج ڈوب جاتا ہے، ساری رات سرحد کربلا کے چاروں طرف ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہے جس کے بازو نہیں ہے، اور آواز دے کے کہتا ہے، قافلے والوں دور سے گزر جاؤ، یہاں علی کی بہو کے ڈیرے لگے ہیں، یہاں اصغر کی ماں حسین کی عزاداری کر رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما، بانی اشرا کی مسائی کو شرف قبولیت سے شرف فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو من بھی اولاد ہے اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ہو۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولی وحافظ مقاعد مناصر مدلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک ونتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطاہرین۔